تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کی ضروریات کو مد نظر رکھیں، ہم اپنے خواہشات کو مد نظر نہ رکھیں۔ خواہشات تو کبھی دنیا میں پوری ہوتی نہیں ہے، انسان کا حرص اتنی زیادہ ہے کہ کبھی خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ بس جیسے کہ ایک بزرگ کا قول ہے، غالباً حضرت مولانا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میری خواہشات پوری ہو جائیں، ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں اس کی خواہشات پوری ہوتی نہیں ہیں اور آخرت میں اس کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوں گی۔ اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میری ضروریات پوری ہو جائیں، تو اللہ کی طرف سے ہوتا یہ ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ دنیا میں ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، آخرت میں خواہشات بھی پوری کر دیں گے اللہ، آخرت میں خواہشات بھی پوری ہوں گی۔ تو ہم اپنے خواہشات کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ ضروریات ہماری پوری ہو جائیں تو دوسروں کی ضروریات کا ہم خیال رکھیں کہ دوسروں کو کیا ضروریات ہیں۔ جائے کہ ہم اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے اس در پہ رہیں اور دوسروں کی ضروریات بھی پوری نہ ہو۔ مثلا ہم کہیں کہ ہم جی اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، ٹھیک ہے، اجازت ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنا نعمتیں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن ہم بہت اچھا کھا رہے ہیں، بہت اچھا پہن رہے ہیں اور ہمارا پڑوسی یا ہمارا رشتہ دار وہ بھوکا بیٹھا ہے، اس کے بعد پہننے کو نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تو اس کی تو ضرورت ہے، ہم نے تو یہ خواہش ہے، تو ہم اپنے خواہشات کو مؤخر رکھیں، دوسروں کی ضروریات کو مقدم رکھیں۔ ایک واقعہ یاد آیا اس پہ مجھے، غالباً عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، تو ایک آدمی بازار میں کچھ چیز خریدنے کے لیے گیا اور وہاں پر ایک دکان پہ گیا، حالانکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ دکانداروں کا اور ہمارا کیا حال ہے کہ بس چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بلکہ آوازیں دے دے کے گراہکوں کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ ملنا تو وہی ہے، ملنا وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے، یاد رکھنا جو اللہ نے مقدر نصیب میں وہی ملنا ہے، اس سے نہ زیادہ مل سکتا ہے نہ کم ملے گا۔ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، نصیب میں لکھا ہے، جب تک انسان وہ پورا نہیں کرے گا موت ہی نہیں آئے گی، اور جو مقدر میں نہیں، جو نصیب میں نہیں ہے، وہ کھا ہی نہیں سکتا، اس کو مل ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہ مقابلے بازی کی ضرورت نہیں ہے، وہی ملنا ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، وہی رزق ملنا ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ تو وہ دکاندار کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے یہ چیز چاہیے۔ تو چونکہ لوگ بھی تو اللہ والے ہوتے تھے، دکاندار بھی اللہ، تاجر بھی اللہ والے ہوتے تھے، اب بھی ہیں الحمدللہ، اب بھی اللہ والے ہیں، اب بھی ہیں تاجر اللہ والے ہیں کہ جن کی دعاؤں کی بدولت، جن کی دیانتداری کی بدولت اتنی معصیت کرنے کے باوجود بھی اللہ اس جہان کو چلا رہا ہے۔ بہت بار اللہ والے ولی اللہ بھی موجود ہیں۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ یہ چیز جو آپ مانگ رہے ہو، یہی چیز اسی دام میں سامنے والے کے پاس موجود ہے، آپ سامنے چلے جائیں۔ اس نے کہا آپ دے دو۔ اس نے کہا بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی چیز اسی دام میں سامنے دکان پہ موجود ہے، آپ وہاں چلے جاؤ، وہاں سے لے لو۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہو، حالانکہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ صبح سے ہم بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی آیا ہوا ہے بیچارہ، ہم 2-3 سودے کر چکے ہیں، 2-3 چیزیں ہم بیچ چکے ہیں، ہماری روزی روٹی پوری اللہ نے کر دی ہے، ہمارا آج کا گزارا ہو چکا ہے، اور اس بیچارے کو دیکھا ہے کہ صبح سے لے کر ابھی تک اس بیچارے کے پاس کوئی گراہک گیا ہی نہیں ہے، اس کو بھی روزی روٹی کرنی ہے، آپ وہاں چلے جاؤ تاکہ اس کی بھی کوئی چیز فروخت ہو جائے، اور صبح سے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی کوئی بھلا ہو جائے۔ تو وہ بیچارہ جو تعجب کر رہا تھا، اس کا یہ تعجب حیرانگی والا ایک دوسری طرف چلا گیا کہ دیکھو کہ کیسے لوگ ہیں، خیر خواہی کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، ایک دوسرے کی معاونت کرنے والے، کہ اپنی دکان سے دوسرے کی طرف بھیج رہے ہیں۔ وہ دور بھی تھا، آج کا دور بھی ہے کہ ہم کھینچتے ہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو اس طرح یہ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی، ملنا وہی ہے جو مقدر میں ہے۔ تو اس لیے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ہم ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، ان کی ضروریات کے پورا کرنے میں سبب بنیں گے،
پورا کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کریں گے. اس لیے اس چیز کی اہتمام کر لیں. اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملت کرنے کی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.